بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. چونکہ کل 12 ربیع الاول ہے اور اس مہینے میں ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر ہمارے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ربیع الاول کے مہینے میں پیدائش بھی ہوئی اور اسی ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی وفات بھی ہوئی. آپ کی دنیا میں آمد کا مہینہ بھی کون سا ہے؟ ربیع الاول. اور آپ کی دنیا سے روانگی کا مہینہ بھی کون سا ہے؟ ربیع الاول. اور اس سے بڑھ کر آپ حضرات شاید یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت دی، آپ نبی بنے، آپ پر پہلی وحی اتری. تو پہلی وحی کے اترتے وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال. کتنی تھی؟ 40 سال. تو جس مہینے میں اللہ نے آپ کو اپنا نبی بنایا، جس مہینے میں، وہ مہینہ بھی کون سا ہے؟ ربیع الاول. وہ بھی ربیع الاول ہے. اور مکہ مکرمہ میں اپنی زندگی کے 53 سال، 53 یعنی 53 ایئرز گزار کر جب آپ علیہ السلام مکہ سے کہاں چلے گئے؟ مدینہ منورہ. اس مکہ سے مدینہ جانے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں. ہجرت کہتے ہیں نا. تو جس مہینے میں آپ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آئے، وہ مہینہ بھی کون سا ہے؟ ربیع الاول. سمجھ میں آ گئی؟ تو پیدائش بھی ربیع الاول، وفات بھی، نبوت ملی تو ربیع الاول، ہجرت فرمائی تو ربیع الاول. اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ پاک نے اس مہینے میں خصوصیت رکھی. ایسا ہے یا نہیں؟ اپنے پیغمبر علیہ السلام کی اتنی نسبتیں اس مہینے میں جمع فرمائی، تو اس کا مطلب اس مہینے میں کچھ تو خصوصیت ہے اور کچھ تو اس مہینے کی برکتیں ہیں. تو سب سے بڑی خصوصیت اور برکت ہم سب کے لیے اور ہم مسلمانوں کے لیے کیا ہے کہ ہم اس مہینے میں اللہ پاک سے ایک وعدہ کریں، ایک عزم کریں، ایک ارادہ کر لیں. اللہ پاک کے سامنے ایک ارادہ کر لیں اور اللہ سے ایک وعدہ کر لیں کہ ہماری جتنی زندگی باقی ہے اس زندگی کا ہر عمل وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب زندگی اور طریقے کے مطابق ہو جائے. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. تو زندگی کا ہر عمل پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہو. ایک دیکھیں ہماری اپنی خواہش ہوتی ہے. ہماری خواہش کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ابھی چھٹی ہوگی 1:45 بجے، گھنٹی بج جائے گی، کہا جائے گا کہ بھئی جو کلاس سے فارغ ہیں چلے جائیں. یہی اعلان ہوتا ہے. تو اب طلبہ نکل رہے ہیں تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ بھئی لائن میں جائیں، شور مچائے بغیر جائیں، ترتیب کے ساتھ نکلیں، گیٹ کے باہر کھڑے نہ ہوں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ باتیں اتنی زیادہ اچھی نہیں لگتی ہمیں.
اچھی لگتی ہے؟ نہیں لگتی. اچھی نہیں لگتی جبھی تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ نکلتے ہیں تو لائن توڑ دیتے ہیں، ہے نا. اور بعض آپ لوگوں میں ایسے طاقتور طلبہ بھی ہیں مضبوط، جو دھکا بھی دے دیتے ہیں آگے والے کو. ایسے بھی ہوتے ہیں نا، آگے جانے والے کو کیا دے دیتے ہیں؟ دھکا دے دیتے ہیں. ایسے طاقتور بھی ہوتے ہیں آپ میں سے، اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں. تو دیکھیں، آپ کا پڑھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا پھرنا گزرنا، یہ سب کہاں پہ ہو رہا ہے؟ مسجد میں. کہاں پہ ہو رہا ہے؟ آپ بتائیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس مسجد میں تیز قدموں کے ساتھ دوڑنا، جس کی آواز آئے، وہ جائز ہے؟ اس مسجد میں زور زور سے باتیں کرنا جائز ہے؟ ایک دوسرے کو دھکے دینا جائز ہے؟ ایک دوسرے کو گرانا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے نا، لیکن ہم کر رہے ہیں. اس لیے کہ دل کی خواہش یہ کہ اس طرح ذرا ہلہ گلہ ہو، شور مچاتے ہوئے ہم لوگ جائیں. تو معلوم ہوا کہ مسجد سے، مدرسے سے، اسکول سے نکلنا پیغمبر کے طریقے پر نہیں، اپنے خواہش کے مطابق ہو رہا ہے. بات سمجھ گئے؟ تو یہ بات صرف امتحان کی کاپی میں، پیپر میں لکھنے کے لیے نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی میں نے پیپر میں لکھ لیا اور مجھے پورے 10 نمبر مل گئے، لیکن عمل نہیں ہے میرا اس پہ. عمل نہیں ہے تو اللہ پاک کے ہاں میرے اس لکھنے کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. میں نے لکھا پیپر میں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس میں زور زور سے باتیں کرنا جائز نہیں ہے، 10 نمبر مل گئے. لیکن خود مسجد میں زور سے باتیں کر رہا ہوں، ساتھیوں کو دھکے دے رہا ہوں. مسجد سے نکلتے ہوئے کون سا پیر رکھنا تھا؟ نکلتے ہوئے الٹا پیر رکھنا تھا، سیدھا پیر رکھ لیا. مسجد سے نکلتے ہوئے مسجد کے نکلنے کی دعا پڑھنی تھی، مجھے کہاں دعا یاد ہے؟ میں تو آپس میں مست ملنگ ہو کر مسجد سے نکل رہا ہوں، باہر شور مچاتا ہوا جا رہا ہوں. تو میں نے صرف ایک عمل کی بات کی ہے دوستو، کہ آپ اپنے اسکول آتے ہیں، اسکول سے جاتے ہیں، تھوڑا سا ہر طالب علم میرا ساتھی اس پہ غور کر لیں کہ میں صبح جب اپنے اسکول آتا ہوں اور 1:15 بجے چھٹی کے وقت جب اپنے اسکول سے نکل کے گھر جاتا ہوں، میرا گھر سے اسکول آنا اور اسکول سے گھر جانا، آیا میرا یہ آنے جانے کا عمل پیغمبر کے طریقے کے کتنے مطابق ہو رہا ہے؟ باقی باتیں تو بعد میں، وہ چھوڑ دیں. صرف ہر طالب علم، ہر اسٹوڈنٹ اس کو دیکھ لیں کہ میں کتنا پیغمبر کے طریقے کے مطابق چل رہا ہوں، تو سب صورتحال سامنے آ جائے گی. بہت بڑی کمزوری ہے، بہت بڑی کمزوری ہے، اور اس کمزوری کو آج ختم کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ ہم دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، پیغمبر کی زندگی کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں، پیغمبر کی زندگی کو اپنی زندگی بنانے کے لیے آئے ہیں. اور یہ باتیں کرنے کے بعد اگر باہر کوئی ہمیں دیکھ لیں کہ بھئی اچھا یہ ہے اسلامک اسکول کے طلبہ جو ایک دوسرے کو مارتے ہوئے جا رہے ہیں، تو آپ کو دیکھ کر کیا اس کو ترغیب ملے گی؟ وہ بھی اپنے بیٹے کو اسکول لائے گا. آپ کو دیکھ کر وہ کہے گا کہ یار میں جو ایک بیٹا پڑھ رہا ہے نا اس کو بھی نکال دیتا ہوں. یہی سوچے گا نا. تو یہ نقصان کس کی وجہ سے ہوا؟ ہماری وجہ سے ہو گیا. تو بھئی آپ کی وجہ سے طلبہ کو آنا چاہیے یا طلبہ کو نکلنا چاہیے؟ آنا چاہیے نا. تو کیا خیال ہے، آپ دھکے دیں گے اور طلبہ آئیں گے؟ نہیں آئیں گے نا. آپ لائن توڑیں گے اور طلبہ آئیں گے؟ مسجد میں شور مچائیں گے، طلبہ آئیں گے؟ نہیں آئیں گے، ایک بھی نہیں آئے گا. لیکن جائیں گے بہت سارے. تو ہم آپ سے امید رکھتے ہیں، آپ اچھے طلبہ ہیں، محنتی طلبہ ہیں، ماننے والے طلبہ ہیں، پڑھنے والے طلبہ ہیں. امید ہے کہ آپ بات کو مانیں گے بھی، قبول بھی کریں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے سب کے سب انشاءاللہ. تو ہم دیکھتے ہیں پھر 3 دن دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے العباسی اسلامک ایجوکیشن سسٹم کے طلبہ
وہ کتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں اور طریقے پر عمل کرتے ہوئے آتے ہیں اور پھر واپس جاتے ہیں. سب عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. اور دیکھیں آخری بات یہ ہے، کل 12 ربیع الاول ہے اور چھٹی ہوگی، زیادہ امکان تو یہی ہے چھٹی ہوگی، لیکن کسی طالب علم نے دائیں بائیں نہیں جانا ہے. بھائی وہاں پہ لائٹیں لگی ہے، وہاں پہ جھنڈے لگے ہیں، وہاں سٹال لگے ہیں، وہاں جلوس نکل رہا ہے، وہاں شربت تقسیم ہو رہا ہے. شربت بھی تقسیم ہوتے ہیں نا بعض دفعہ، اور وہاں چیزیں تقسیم ہو رہی ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں گاڑی کے پیچھے، اور دیکھا بھائی طلبہ بھی بھاگ رہے ہیں. تو آپ کو شربت کے پیچھے بھاگنا ہے، بسکٹ اور کیک اور چپس کے پیچھے بھاگنا ہے؟ یہ آپ لوگوں کے کام نہیں ہے. یہ تو وہ کرتے ہیں جو بالکل نالائق، نکمے، نکٹو اور ناہنجار ہوتے ہیں. آپ لوگ تو نالائق، نکمے نہیں ہیں نا، ایسا تو نہیں ہوگا نا؟ ٹھیک ہے، اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.